اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک ہمارے جسم میں جان ہے اپنے ذکر حق کی توفیق عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں اللہ کے ذکر کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ سمجھیں کہ اللہ کا ذکر ایسا ہے کہ جو چٹیل میدانوں کے اندر جو ہریالی کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ذکر حق کی توفیق عطا فرمائے اور اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تخت پہ بیٹھے اڑتے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک سانپ جو ہے آپ کو بڑی حسرت سے دیکھا۔ آپ نے ہوا کو کہا کہ نادی آپ کے ساتھ ہوتے تھے کہ اس کو اس کے پاس اتار دو۔ جب اتارا تو سانپ جو تھا وہ آپ کے پاؤں میں آ کے بیٹھ گیا، چومنے لگا۔ کہا کہ سرکار مجھے ایک بات بتایا کہ کون سا آدمی جو ہے اچھا ہے اور کون سا آدمی بدترین ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میاں، بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے اور وہ کسی سے انتقام نہ لے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب اسے طاقت دے تو وہ اس کا اظہار نہ کرے، اسے معاف کر دے۔ کہا کہ سرکار بدترین کون سا ہے؟ کہا کہ جس کے اندر یہ باتیں نہ ہوں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نیک بندوں کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اسوہ حسنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک جگہ اور فرمائے کہ تکبر نہ کرے۔ تکبر سخت گناہ ہے، چاہے وہ طاقت پہ ہو، چاہے وہ اپنے کیا کرسی کے اوپر ہو، چاہے وہ یہ سمجھے کہ کسی طرح بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تکبر پسند نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتاب ہے خطبات صمدانی اور صفحہ ہے 328۔ حضور جس فرماتے اللہ تعالیٰ نے تمام خزانوں کی کنجیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی، اور جو کچھ چاہے آپ مصرف میں لائیں تو آپ فرماتے کہ آپ مسجد نبوی میں خطبہ دیا کرتے تھے تو وہاں ایک اپنے کھجور کا درخت تھا، اس سے ٹیک لگا کے دیا کرتے تھے۔ ایک انصاری عورت آپ کے لیے ممبر بنا کے لے آئی، آپ اس وقت وہاں بیٹھے، جیسے آپ وہاں بیٹھے اس تنے نے اللہ نے اس کو طاقت دی، اس نے شدید طریقے سے رونا شروع کر دیا۔ جب آپ نے خطبہ پڑھا لیا تو آپ اس کے پاس گئے، تمام صحابہ اکرام اجمعین آپ کے ساتھ تھے۔ کہا کہ بھائی تو رو کیوں رہا ہے؟ آپ نے اپنا دست مبارک اس میں پھیرا۔ کہا کہ سرکار بات یہ کہ آج مجھے آپ نے چھوڑ دیا، آپ وہاں چلے گئے۔ تو آپ یہ سمجھے کہ آپ کی کرامت ہے وہ کہ لکڑی جو ہے وہ بھی بولنا شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد ہے بت خانے کو توڑ دیا۔ حضرت مجدد ثانی جو ہے اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ کے مریدین ایک حیدرآباد دکن سے نکلے تو بیچ میں بت خانہ تھا، ان کے مریدوں کو برا لگا، انہوں نے اس کو جا کے تہس نہس کر دیا۔ جب تہس نہس کر دیا تو وہاں سے ہندو جو تھے وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر جو لاٹھیاں لے کے آ گئے۔ روحانیت کی بات بتا رہا ہوں میں، اس لیے کہ آج کل روحانیت کام کی نہیں ہے، باتیں بہت ہیں۔ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، جو اس فی الحال دنیا میں جو روحانیت والا ہوگا چھپا ہوا ہوگا، سامنے نہیں آئے گا۔ تو کہنے لگے کہ جب وہ ہندو آ گئے تو ہم نے اپنے مرشد کا تصور کیا کہ سرکار دشمن جو ہے ہمارے اوپر آ گیا، آپ کچھ تو کریں۔ تو اسی وقت آواز آتی ہے کہ آپ فکر مت کرو، لشکر اسلام کے تمہارے پاس آ رہا ہے۔ اتنا کہا تو پتہ چلا کہ 50-60 بندے جو گھوڑ سوار ہمیں اسلحے کے لیس اس زمانے میں اسلام آئے تو ہندو انہیں دیکھ کے پیچھے ہٹ گئے۔ جب پیچھے ہٹ گئے تو انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھوڑوں پہ بٹھایا اور لے کے چلے گئے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان بزرگان دین کے اندر کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم میں چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ البتہ میں نے ایک چیز سوچی ہے
اور اس میں آپ میرا ساتھ دو گے کہ نوچندی جمعرات کے بعد جو بیانات ہوں گے یہ بہت ہو گئے، وہ صرف نماز کے اوپر، اس لیے کہ بہت سے ہمارے بچے ایسے ہیں، بہت سے بڑے ایسے ہیں کہ صحیح نماز پڑھ تو لیتے لیکن صحیح معنوں میں ادائیگی نہیں ہوتی، تاکہ ان کی اگر کمی پیشی ہو تو وہ دور ہو جائے۔ یہ نہیں کہتا کہ نہیں آتی، جو کھڑا ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا اسے رب قبول کر لیتا، لیکن یہ کہ اگر ان کے اندر کوئی کمی پیشی ہے تو وہ بھی ان کی پوری ہو جائے، ایک چیپٹر اس کا ہوگا۔ تو آپ لوگوں سے میں پہلے کہہ رہا ہوں جو حضور کی بیان کے بعد نماز کا وقت ضرور ہوگا، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پہ وہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ایک بزرگ سے پوچھا کسی نے کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری نماز قبول کیسے ہوتی ہے یا ہو گئی یہ بتاؤ، تو بزرگ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اگر دوسری نماز کی توفیق دے دے تو یہ سمجھنا کہ تمہاری نماز جو قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج طبیعت بھی خراب ہے اس لیے بہت چھوٹا میں نے کیا ہے، توفیق ہے اللہ۔